حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، لوگ چاند دیکھنے کے لیے جمع ہوئے تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ میں نے اس کو دیکھ لیا ہے۔ آپ نے روزہ رکھا اور لوگوں کو بھی روزہ رکھنے کا حکم فرمایا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 1979۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کی گنتی کا دیگر مہینوں کی نسبت زیادہ اہتمام کیا کرتے تھے۔ پھر آپ رمضان کا چاند نظر آنے پر روزہ رکھتے، اگر مطلع ابر آلود ہوتا تو آپ 30 دن کی گنتی فرماتے، پھر روزہ رکھتے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 1980۔ حضرت ابو البختری رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں، ہم عمرے کے لیے روانہ ہوئے، ہم نے بطن نخلہ کے مقام پر پڑاؤ ڈالا تو ہم چاند دیکھنے کے لیے اکٹھے ہوئے تو کچھ لوگوں نے کہا یہ تیسری رات کا ہے، کسی نے کہا دوسری رات کا ہے۔ ہم حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملے تو ہم نے کہا ہم نے چاند دیکھا، تو کسی نے کہا وہ تیسری رات کا ہے اور کسی نے کہا دوسری رات کا ہے۔ انہوں نے فرمایا تم نے کس رات اسے دیکھا تھا؟ ہم نے کہا فلاں فلاں رات۔ انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی رمضان کی مدت اس کی رویت مقرر کی ہے، وہ یعنی رمضان اس رات سے شروع ہوتا ہے جس رات تم اسے دیکھو۔ اور ابو البختری رحمۃ اللہ علیہ کی دوسری روایت میں ہے، انہوں نے کہا ہم نے ذات عرق کے مقام پر رمضان کا چاند دیکھا تو ہم نے مسئلہ دریافت کرنے کے لیے ایک آدمی کو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیجا تو انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس یعنی شعبان کو اس یعنی ہلال رمضان کی رویت تک دراز کیا ہے، اگر مطلع ابر آلود ہو تو گنتی کو مکمل کر لو۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 1981۔